اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت سمیت نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سمیت نازل ہوتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ یعنی اس رات میں جو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جو بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اس رات میں عبادت سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جب تک اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو جب تک وہ اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے تو گناہوں سے بچتا رہتا ہے کیونکہ مسجد میں ہوتا ہے وہ۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے نیک عمل جاری کیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نیک کام جو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، یا اور جو کام ہیں خیر کہ وہ نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، تو اس کے ان اعمال کا ثواب بھی اس کو ایسا ہی ملتا ہے جیسا کہ ان اعمال کے کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو تم شب قدر کو اخیر عشرہ میں رمضان کے آخری عشرے میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث ہیں جن میں اعتکاف کی اور شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔